بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئے قرآن مجید سمجھیں، اس سلسلے میں آج ہم دوسرے پارے کے مضامین کا خلاصہ عرض کریں گے۔ دوسرا پارہ یہ 16 رکوعات پر مشتمل ہے اور اس پورے پارے میں 4 مضامین مقصودی طور پر بیان ہوئے ہیں۔ سب سے پہلا مضمون تحویل قبلہ کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے جب مدینہ ہجرت کر کے گئے تو قریباً 17 ماہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نماز کے دوران ہی کعبہ کو قبلہ بنانے کا حکم دیا۔ تو یہ بحث اور یہ مضمون دوسرے پارے کی ابتدا میں مذکور ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی گئی اور بار بار اس حکم کی تاکید کی گئی کہ تحویل قبلہ کے باب میں شکوک و شبہات پیدا کرنے والے اور اعتراض کرنے والے لوگوں کی پرواہ کیے بغیر آپ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل کیجیے۔ یہ پہلا مضمون ہے جو دوسرے پارے کی ابتدا میں مذکور ہے۔ دوسرے نمبر پر آیت بر، یہ دوسرا مضمون ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق۔ یہ بڑی جامع آیت کریمہ ہے، اس کو آیت بر کہتے ہیں۔ اس کا تعلق اسی مضمون کے ساتھ ہے کہ وہ لوگ جو تحویل قبلہ کی بحث کو لے کر کے بیٹھ گئے ہیں اور کہتے ہیں کہ قبلہ کیوں بدل دیا گیا، انہیں بتایا جا رہا ہے کہ اور بھی نیکی کے کام ہیں، ان نیکی کے کاموں کے درپے ہو اور اس بحث کو چھوڑ دو۔ اس آیت کریمہ میں عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق سبھی حوالے سے جامع گفتگو کی گئی ہے۔ پھر اسی مضمون کے تحت اس دوسرے پارے میں بہت سارے نیکی کے مزید ابواب بیان کیے گئے ہیں۔ اگر ان کی تعداد شمار کی جائے تو وہ قریباً 22 ابواب بنتے ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ نے نیکی کے مختلف کاموں کی طرف ترغیب دی۔ اس میں بہت سارے کام ایسے ہیں جس سے بچنے کی بھی ترغیب ہے۔ ان سب کو اسی آیت بر کے تحت آپ ابواب بر سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں۔ اس میں سے پہلی بات صفا مروہ کی سعی کے بارے میں کہ صحابہ اکرام کو جب تردد ہوا کہ زمانہ جاہلیت میں تو صفا اور مروہ میں بت رکھے گئے تھے، اب اس کے درمیان سعی کریں گے تو کوئی شرک تو لازم نہیں آئے گا؟ تو اس کا جواب دیا گیا، فرمایا نہیں، اب یہ اللہ تعالیٰ کی یادگاریں ہیں، لہذا صفا اور مروہ کی سعی کرو، اور صفا اور مروہ کی سعی یہ واجب ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ بات بتائی گئی ابواب بر میں سے دوسرا باب کہ خون، مردار خنزیر کا گوشت اور ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کے ما سوا کے نام پر بطور نذر و منت کی دی جائے، یہ قطعاً حرام ہے اور اس سے بھی اجتناب کرو۔ تیسرے نمبر پر آیت قصاص ہے۔ یہ تیسرا باب ہے بر کا کہ اہل ایمان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم پر قصاص کو لازم کیا گیا ہے، لہذا قصاص والا قانون نافذ کرو تو ملک میں امن و امان قائم ہوگا اور تمام انسانی جانیں محفوظ رہیں گی۔ چوتھے نمبر پر جو باب ہے وہ ہے وصیت کا باب کہ وصیت کرو اور وصیت کو حد درجہ نافذ کرنے کی کوشش کرو، اور وصیت کو شریعت کے موافق کرو تاکہ کسی قسم کا کوئی اختلاف اور جھگڑا پیش نہ آئے۔ پانچواں جو باب ہے وہ روزے سے متعلق ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اہل ایمان پر روزے کی فرضیت کا حکم سنایا اور روزے کی حکمت اور اس کے مسائل بیان کیے گئے۔ چھٹا باب ہے اعتکاف سے متعلق کہ رمضان کے آخری عشرے میں جو مسنون اعتکاف کیا جاتا ہے اس سے متعلق اس کی افادیت اور اہمیت کی طرف اشارہ دیا گیا۔ ساتواں باب یہ ہے کہ حرام کی کمائی سے اجتناب کرو، ہر وہ طریقہ جس کے ذریعے سے انسان کی روزی اور لقمہ حرام ہو جاتا ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے۔ آٹھواں باب قمری تاریخوں کی حکمت کے بارے میں ہے۔ پوچھا جاتا تھا کہ یہ چاند گھٹتا اور بڑھتا کیوں ہے؟ اس کا جواب دیا گیا کہ اس کے اندر بہت ساری حکمتیں ہیں، ان میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ اس سے عبادات کی تاریخیں معلوم ہوتی ہیں۔ تو قمری تاریخوں کی جو حکمت ہے اس سے متعلق یہ مستقل باب ہے۔ 9واں باب ہے جہاد سے متعلق، جہاد کے فریضے سے آگاہ کیا گیا، اس سے متعدد مسائل متعلقہ بیان کیے گئے۔ جہاد حرمت والے مہینوں میں یا اسی طریقے سے حرم کے اندر کن صورتوں میں جائز ہے اور کن صورتوں میں ناجائز ہے، یہ تفصیلی بات اسی باب میں کی گئی ہے۔ 10واں باب ہے حج کا۔ اتم الحج والعمرۃ للہ، حج اور عمرہ محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرو، اور اس کے متعدد احکام اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے ضمن میں بیان کیے۔ 11واں باب ہے انفاق فی سبیل اللہ کا کہ جہاد اس وقت تک ہو نہیں سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کا جذبہ نہ ہو۔ مختلف پیرایوں سے ان آیات کے ضمن میں انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دی گئی۔ 12واں باب ہے ہجرت سے متعلق۔ ہجرت کا فلسفہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے گھر بار اور وطن چھوڑنا تاکہ انسان کھلے عام اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کر سکے،
ہجرت سے متعلق تفصیلی احکام اور اشارتاً احکام کچھ آیات کے ضمن میں بیان کیے گئے۔ 13واں باب ہے شراب و جوئے سے متعلق۔ فرمایا کہ ان کے اندر منافع بھی ہیں اور نقصانات بھی ہیں، لیکن ان کے نقصانات منافع سے بڑھ کر کے ہیں، لہٰذا ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ 14واں باب مشرکین سے نکاح کرنے کے بارے میں ہے۔ فرمایا اگر ایسے بدعقیدہ لوگوں سے نکاح کرو گے یا ان کے نکاح میں اپنی بیٹی بہن دو گے تو عقیدہ خراب ہونے کی وجہ سے دین میں بگاڑ آئے گا، لہٰذا شرک میں مبتلا لوگوں سے بچو اور ان سے نکاح قطعاً نہ کرو۔ اور 15واں باب ہے کہ جب بیوی حالت تمس میں ہو تو اس کے ساتھ جماع کرنا اور صحبت کرنا عذر شرع حرام ہے، ان ایام میں اپنی بیوی کے قریب مت جاؤ۔ 16واں باب ہے ایلا سے متعلق۔ ایلا کہتے ہیں خاص ایک قسم کو، کہ کوئی خاوند اپنی بیوی کے قریب 4 ماہ نہ جانے کی قسم اٹھائے تو اس کو ایلا کہتے ہیں۔ تفصیل اس کی یہ ہے، اگر 4 ماہ کے اندر اس نے قسم کو توڑ دیا تو قسم کا کفارہ ادا کرے، وگرنہ 4 ماہ بیت گئے اور اپنی بیوی کے قریب نہیں گیا تو اس عورت کو طلاق پڑ جائے گی۔ 17واں باب طلاق کے متعلق ہے کہ طلاق اس کی کیا صورت ہے، کہ کیا ڈیٹیل ہے، کیا تفصیلات ہیں، وہ بیان کی گئی۔ 18واں باب عدت سے متعلق ہے کہ طلاق کے بعد عورت عدت گزارے گی۔ اس حوالے سے وہ عورتیں جن کو مینسز آتے ہیں، تمس آتا ہے، وہ 3 حیض عدت گزاریں گی۔ وہ عورتیں جو عائسہ ہیں، جن کو تمس نہیں آتا، وہ 3 ماہ عدت گزاریں گی۔ اور اگر مطلق عورت حاملہ ہے، امید سے ہے، تو اس کی عدت وضع حمل ہے۔ اور اسی کے ضمن میں آگے عدت کے بیان میں یہ بھی آیا کہ وہ عورتیں جن کا خاوند فوت ہو جائے تو وہ 4 ماہ اور 10 دن عدت گزاریں گی۔ اس کے بعد اگلا باب ہے 19واں رضاعت سے متعلق، کہ کوئی بچہ کسی عورت کا دودھ پی لیتا ہے تو وہ اس کی رضائی ماں بن جاتی ہے اور اس کے ساتھ تمام وہ رشتے بچے سے متعلق حرام ہو جاتے ہیں جو نسب کی وجہ سے حرام ہو جاتے ہیں۔ اور 20واں باب ہے مہر سے متعلق، کہ جب تم نکاح کرو تو عورتوں کو ان کے مہر دے دیا کرو۔ اس کی قریباً 2 صورتیں یہاں بیان ہوئی ہیں۔ 21واں باب ہے حلالہ سے متعلق۔ فرمایا اگر کسی عورت کو 3 طلاقیں ہو گئیں تو اب اس کے بعد حلالہ شرعیہ کیسے ممکن ہوگا۔ اور 22واں باب جو ہے وہ معتدہ کی طرف پیغام نکاح بھیجنے سے متعلق ہے، کہ وہ عورت جو عدت میں ہے تو صراحتاً اس کو پیغام نکاح نہ بھیجو، بلکہ اشارتاً تعریضاً اس کی طرف پیغام نکاح بھیجو۔ ہاں عدت گزر جائے تو اس کے بعد تم نکاح کرو۔ تو یہ آیت بر کے تحت قریباً 12 ابواب تھے جو دوسرے پارے کے مضامین میں شامل ہیں۔ تیسرے نمبر پر ایک قصہ بیان کیا گیا ہے طاعون کا۔ بنی اسرائیل کے اندر طاعون کا مرض پھیلا تو بہت سارے لوگ اس علاقے سے نکل گئے کہ کہیں ہم مر نہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بیک وقت موت دے دی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا اور یہ بات باور کرائی کہ موت سے تم کہیں بھی نہیں بچ سکتے، لہٰذا یہ تمہاری تدبیر عذر شرع مناسب نہ تھی۔ اور چوتھا قصہ طالوت کا بیان کیا گیا ہے۔ بنی اسرائیل نے طالوت کی امارت میں قوم عمالقہ کے ساتھ جہاد کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے نتیجے میں بنی اسرائیل کو فتح سے نوازا۔ اور یہ مضمون قصہ طالوت کا اس لیے مذکور ہوا کہ اہل ایمان کو ترغیب دی جائے کہ تم بھی جہاد والا فریضہ اسی طرح بجا لاؤ جس طرح طالوت کی امارت میں ان لوگوں نے بجا لایا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد و نصرت کی، تمہاری بھی مدد و نصرت کرے گا۔ تو یہ دوسرے پارے کے مضامین کا خلاصہ تھا۔ کل 4 مضامین ہیں: تحویل قبلہ، آیت بر اور ابواب بر، قصہ طاعون اور قصہ طالوت۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔